توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں مجھ سے پہلے ایک نیک عالم دین بڑا اچھا جملہ کہنے لگے دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، کہ دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں، فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں۔ الحمدللہ۔ اصحابی کالنجوم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تکلیف نہ، آپ کو تکلیف نہ، بس میں انشاء لے رہا ہوں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو ہے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ تو اپنے بیٹے پھر کہو گھر کہاں پر ہے، پھر کہو ہاں جنت اب نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، آپ بھی کہو، بس انشاءاللہ۔ اب ہے اللہ کا شکر الحمدللہ، اب یہ انشاءاللہ رہیں گے منشن آباد میں، دل ان کا جنت میں ہوگا انشاءاللہ کی رحمت سے۔ یہ تمام مدارس یہ سب جنت کے باغ ہیں۔ ہاں آج کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے توفیق ہے، مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں کہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، یاد رہے یا اللہ، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے امید ہے کوئی سینہ قرآن پاک سے خالی نہیں، الحمدللہ۔ ناظرہ قرآن پاک سب نے پڑھ رکھا ہوگا، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں سب کو یاد ہیں، الحمد شریف، قل هو اللہ شریف، اتنا بھی یاد نہ ہو تو پڑھنا یاد کریں۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ ہے، بتلا دوں؟ نہیں پھر کہو رہا ہے تو قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ بتلاؤں؟ بھائی کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی بتلا دو قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ، پھر عمل کریں گے۔ دیکھو بڑا آسان ہے، میں کتابیں پڑھا، بزرگوں کی کتاب تھی، قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لے، بس الحمدللہ۔ کتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی میں نیت کر لے، الحمدللہ کتنا آسان ہم بولا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر بس ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک کلمہ ایک ایک آیت یاد کرتے رہے ہیں، ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں تو ناظرہ پڑھ لیں اب بس۔ چلو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ ہاں میں ابھی ایک دو ہفتے قبل ایک جلسے میں تھا، مجھ سے پہلے ایک نے، یہ ہمارے اکابر حضرات ہیں، میرے ہمارے مخدوم حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب دم برکات مدالیہ، یہ جو علاقے میں دین کی بہاریں ہیں یہ ایک بیان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسلسل ہمارے اکابر حضرات کی اور بزرگوں کی، اساتذہ کرام کی اور آپ حضرات کی محبتیں، یہ محنتیں ہیں جن کی برکت سے یہ نظام قائم اور رہے گا قیامت تک الحمدللہ۔ ہاں اللہ نے اگر ان بچوں کے سینوں کو قبول فرما رکھا ہے، اللہ نے آپ کی جان مال کو ان کی خدمت کے لیے قبول فرما رکھا ہے،
کبھی کبھی ان بچوں سے رکھ کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جملہ بھی آج کل اللہ تعالیٰ کھلوا رہے ہیں۔ آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں، آپ حضرات عوام میں سے نہیں ہیں، آپ حضرات کا اصل نام یہ ہے کہ آپ محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے۔ الحمدللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی۔ الحمدللہ۔ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث شریف پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں سے محبت۔ کل پرسوں میں فیصل آباد میں تھا تو وہاں مجھ سے وہ ایک چھوٹا ایک طالب علم اس نے اپنے انداز سے کچھ کہہ رہے تھے میں خطبہ استقبالیہ پیش کروں گا، لیکن بہرحال ہمارا کیا استقبال ہے، لیکن بہرحال اپنے نیک کلمات کے ہے۔ یہ ہمارے سب بچے، یہ سب بیٹے قبول ہیں۔ کبھی کبھی طلباء سے رکھ کر دیتا ہوں، محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، گھبرائے نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ۔ ہاں لگا۔ یہ اساتذہ کرام نے جو امتحان کے سلسلے رکھے ہیں یہ بھی شوق دلانے کے لیے رکھے ہیں، یہ سب بابرکت سلسلے ہیں الحمدللہ۔ لیکن کبھی مایوس نہ ہو، دل نہ ہارے لہا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں گھر میں گیا، وہاں پر نے کچھ انعامات کے لیے نا وہ کپ سے رکھے ہوئے ہیں، اور دیکھو گے آپ نے وہاں کوئی کپ وغیرہ وہ رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی بچوں کو انعام وغیرہ ملے وہ۔ دیکھو دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی چائے نہیں پی سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے جو کپ وغیرہ آپ کو ملا ہے، نہ اس میں آپ چائے پی سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں، بالکل فارغ رکھا ہوا سیٹ کے پاس۔ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے۔ اور ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ پورا مجمع کہے، پچھلے حضرات بھی کہیں، سب کہیں سبحان اللہ۔ حضرت قاصر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقریر میں تو ماشاءاللہ بار بار سبحان اللہ الحمدللہ۔ میں موجی دروازے میں تھا، حضرت قاصر رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تو ایک شعر بار بار پڑھے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ قندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائے گا الحمدللہ، یہ چراغ جلتا ہی رہے گا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ کہے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ دیکھو بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، کیا نام بھائی، کیا نام بھائی؟ ہاں بھائی سمیع اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، آپ نے بتلا دو کتنی بڑی کمائی کی۔ ایک مرتبہ پھر کہو اللہ میاں کتنے خوش ہو رہے ہوں گے الحمدللہ کہ میرے بندے کتنی محبت سے میرا نام لے رہے ہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے، ایک اللہ والے بزرگ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے اللہ میاں مجھے کب یاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے اللہ میاں مجھے کب یاد فرماتے ہیں۔ ان سے پوچھا کب یاد فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں۔ ہم لوگ جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا الحمدللہ۔ یہاں زمین پر فرش پر ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو عرش پر بھی اللہ میاں ہمارا ذکر خیر فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ یعنی بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور پشاور کراچی نہیں، منچن آباد بھاور نگر نہیں،
पूरी दुनिया की दौलतों से, खजानों से, शाही महल्लात से, सोने चांदी हीरे जवाहरात के खजानों से बढ़कर आपने कमाई की है। ये उस प्यारी जात का नाम लिया जो इन खजानों की मालिक है। हाँ, लेकिन इस कमाई से पर्दे आखिरत में उठेंगे। नेकी आखिरत का सिक्का है, इसकी कदर व कीमत आखिरत में मालूम होगी। वहां अंदाजा होगा एक सुभान अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की, नमाज रोजे की, ये हमारे बुजुर्ग भाई बच्चे मोहब्बत से तशरीफ लाए, एक कदम की क्या कदर व कीमत, ये पर्दे आफत में उठेंगे। और इसी पर्दे ने तुम्हें बढ़ा रखी, इसी पर्दे ने। अल्लाह मियाँ के पर्दे बड़े बारीक हैं। हाँ, इसी पर्दे ने तुम्हें बढ़ा रखी है। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। ये दुनिया की जिंदगी है ना, है थोड़ी सी लेकिन बड़ी कीमती है। हाँ, यहाँ आप एक एक सांस में दुनिया भर के खजानों से बढ़कर आप कमाई कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मैंने अभी आपको एक सुभान अल्लाह कीमत लाई जो एक सेकंड लगा बा मुश्किल, और ये सेकंड भी ऐसा है ना आपको पहले मिला था ना आइंदा मिलेगा यार जिंदगी में है। ये उसकी कमाई कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो रात दिन आप नेकियां कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रमजान में रोजे रख रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं और मखलूक खुदा के साथ हमदर्दी और खैरखाही का सिलसिला जारी रखा हुआ है। ये कितनी आफत के आप नेकियां कमा रहे हैं और खुदा ने कमा रहे हैं। ये पर्दे मौत के बाद उठने लगा। किसी मुसलमान को हकीर न समझें, हर एक के सीने में अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का नूर भर रखा है। ये तो आफत में पर्दे उठेंगे, किस किस बहाने से अल्लाह ताला सबको अल्लाह फिर हमें सलमा देना। अल्लाह अपनी बारगाह मकबूल फरमाए। चंद एक बातें और कर दूं कि आपके रोजी के बहाने ये भी सब जन्नत के ही बहाने हैं। आपके रोजी के बहाने ये सब जन्नत के ही बहाने हैं। आप दुनियादार नहीं, इंशाअल्लाह दीनदार हैं। बताएं, वो तो हर लहोई रहमतुल्लाह अलैह कितना प्यारा जुमला फरमाए लगे, जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत और रोजा रखना इबादत, अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोजी कमाना ये भी इबादत है।